وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام یہ مکی صورت ہے اور اس سورہ مبارکہ میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ مکی صورتوں کی یہ خصوصیت ہے کہ ان میں زیادہ تر عقائد کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی عقائد کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا، یعنی عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندگی کا جو فلسفہ اور نظریہ ہے اس کو خاص طور پر بیان کیا گیا۔ سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العزت کی قدرتوں کو بیان کیا گیا اور مشرکین سے استفہامیہ انداز میں پوچھا گیا کہ یہ ساری قدرتیں یہ سب اللہ کی ہیں، تو جب اللہ کی ہیں اور تم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہو، اقرار کرتے ہو کہ ہماری مشکلیں دور کرنے والا وہ اللہ ہے، ہماری ساری حاجات پوری کرنے والا وہ اللہ ہے، اور آسمان و زمین کو بنانے والا وہ اللہ ہے، اور دن اور رات کا مالک وہ اللہ ہے، تو جب تم یہ عقیدہ و نظریہ رکھتے ہو تو پھر اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ کے سامنے اپنا سر کیوں جھکاتے ہو؟ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے اندھیروں اور تاریکیوں کو وجود بخشا، هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، آسمانوں اور زمینوں میں اس اللہ کا وجود ہے، وہ تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری اعلانیہ باتوں کو بھی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کی نظر سے، اللہ کے علم سے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ جب وہ اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں تو تمہیں اللہ کی قدرتوں کا قائل ہو جانا چاہیے، تمہیں اللہ کے علم کا قائل ہو جانا چاہیے، تمہیں اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو جانا چاہیے، اور تمہیں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی قائل ہو جانا چاہیے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اگر کوئی شخص ان ساری حقیقتوں سے واقفیت رکھنے کے باوجود اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھتا ہے تو یہ نعوذ باللہ اللہ پر بہتان ہے۔ تو فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر گویا وہ اللہ کے اوپر بہتان ترازی کر رہا ہے، تو اس سے منع فرمایا گیا اور فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں اہل توحید کا تذکرہ کیا گیا، اور اسی ضمن میں سب سے بڑے موحد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ کس انداز سے انہوں نے سب سے پہلے فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، رات کو جب انہوں نے ستاروں کو دیکھا خوب چمک رہے تھے، آسمان پہ تاباں تھے، تو فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، فلما افلا، جب وہ غائب ہو گئے، غروب ہو گئے، قال لا احب الآفلین، میں تو غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، قال ھذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے، فلما افلا، جب چاند بھی غروب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی، میری رہنمائی نہ کی،
تو میں ظالم قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغا، جب سورج کو دیکھا کہ وہ اپنی پوری تابانی کے ساتھ چمک دھمک رہا ہے، قال ھذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا بھی ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اپنی قوم کو کہنے لگے اے قوم میں ان سب سے برات کا اعلان کرتا ہوں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنی ساری کی ساری چیزیں اس ذات کی طرف متوجہ کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو وجود بخشا، اور میرا مشرکین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد مشرکین کو یہ دعوت دی گئی کہ تم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا محترم سمجھتے ہو، ان سے عقیدت رکھتے ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی ملت حنیفیت پر ہی ایمان لے آؤ اور شرک کو ترک کر دو۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں تقریباً 18 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا اور ان کے نام ذکر کیے گئے، اور فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كل من الصالحین وإسماعیل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمین، یہ سارے کے سارے انبیاء تھے جن کا اللہ نے انتخاب کیا اور ان کو پوری کائنات پر اللہ نے فضیلت بخشی۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں، اس سپارے کے آخر میں مومن اور کافر کی نظر کا فرق بیان کیا گیا کہ مومن جب بھی وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے اس میں اللہ کی قدرت کو تلاش کرتا ہے، اس میں اللہ کی بڑائی کو تلاش کرتا ہے، اس میں اللہ کی عظمت کو تلاش کرتا ہے۔ جب کوئی پھل اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اس پہ غور کرتا ہے کہ اس پھل کو کس رب نے کیسے وجود بخشا، کہ دانہ کس نے زمین میں پھینکا، اور پھر کس کی زمین میں وہ درخت اگا، اور پھر کس نے درخت سے اس کو اتارا، کس نے کاٹا، کس نے صاف کیا، کس نے اس کی پیکنگ کی، پھر کہاں سے یہ چل کر مارکیٹ میں آیا، اور پھر کس نے اس کو خریدا، اور پھر کون ہے جو اس کو کھا رہا ہے، اور پھر اللہ نے کیسے اس میں ذائقے ڈالے، کیسے اس میں لذت ڈالی، کیسے اس کا رنگ بنایا، کیسے اس میں خوشبو رکھی۔ یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ جبکہ ظالم اور کافر جب وہ کھاتا ہے تو مادیت پر اس کا یقین ہوتا ہے اور اس کی نظر اللہ کی قدرت کی طرف نہیں جاتی۔ اور پھر 8ویں سپارے کے آغاز میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کچھ معجزات کا مطالبہ کرتے اور کہتے کہ ہم آپ کو نبی تب مانیں گے جب آپ سونے کا پہاڑ پیدا کر دیں، ہم آپ کے اوپر ایمان تب لائیں گے جب آپ مکہ کے ارد گرد پھیلے پہاڑوں کو دور کر دیں تاکہ مکہ کی سرزمین وسیع ہو جائے، ہم آپ کو تب نبی مانیں گے۔ کبھی کہتے کہ آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہو جائے، وہ آپ کی نبوت کی تصدیق کرے تو ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آتی کہ اگر ان کا یہ مطالبہ پورا ہو جائے تو شاید یہ ایمان لے آئیں۔ تو قرآن کریم نے ان آیات میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، کہ اگر آسمان سے ان کے اوپر کوئی فرشتہ نازل بھی کر دیا جائے اور ان کے سامنے اس معجزے کا ظہور ہو کہ کوئی مردہ وہ زندہ ہو جائے اور ان کے ساتھ کلام کرے، اے میرے حبیب یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں۔ اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو اپنا دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنا کام کرتے چلے جائیے۔ جس کے مقدر میں ہدایت ہوگی اس کو ہدایت مل کر رہے گی، اور جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوگی اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔
اور پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں اہل ایمان کو نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ جو اہل ایمان ہیں وہ ہر سو اپنی روشنیاں بکھیرتے ہیں، جبکہ کافروں کو تاریکی کے ساتھ، ظلمت کے ساتھ اور اندھیرے کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ وہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں تاریکیاں پھیلاتے ہیں، ظلمت پھیلاتے ہیں، اندھیرے پھیلاتے ہیں، اور ان کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ سراسر تاریکی اور ظلمت اور اندھیرے والا ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تقریباً 10 احکامات بیان فرمائے اور مسلمانوں کی یہ رہنمائی کی گئی کہ وہ ان 10 چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں تو وہ فلاح اور نجات پا جائیں گے۔ اور ان 10 چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، مسلمانوں کو اس راستے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، پہلی بنیاد کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک مت ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، یہاں تک کہ سورہ کہف میں فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اگر وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور بڑھاپے کی وجہ سے ان میں چڑچڑا پن آ جائے، کسی بات پہ وہ ڈانٹ دیں، کوئی بات کر لیں، تو تم نے ہرگز اس کے جواب میں ان کو جھڑکنا نہیں، ان کے ساتھ سختی سے بات نہیں کرنی، بلکہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انتہائی نرمی کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تیسرا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں۔ حضرات علماء اور مفسرین نے یہاں نقطہ لکھا ہے کہ قرآن کریم نے دوسرے مقام پر فرمایا نحن نرزقهم وإياكم، کہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، اور فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات تمہیں جو روزی دے دی جاتی ہے وہ بھی ان بچوں کا مقدر ہوتی ہے، ان کا نصیب ہوتی ہے، اور ان کی برکت سے اللہ تمہیں بھی رزق عطا کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی اولاد کو اس ڈر اور خوف سے کہ وہ کھائیں گے کہاں سے، پہنیں گے کہاں سے، زندگی کیسے بسر کریں گے، اس ڈر سے قتل کر دینا، منصوبہ بندی کرنا یا ان کو دنیا میں آنے سے روک دینا، یہ قرآن کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص صحت کے نظریے کے تحت کہ اس کی بیوی کی صحت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، یا اولاد کی تربیت کے نظریے کے تحت اگر ایسا کوئی طرز عمل اختیار کرتا ہے تو بعض علماء نے اس کی گنجائش رکھی ہے، لیکن یہ نظریہ اور یہ سوچ رکھنا کہ وہ کھائیں گے کہاں سے، وہ پہنیں گے کہاں سے، ان کا رزق کیسے پورا ہوگا، اکانومی پرابلم ہوں گے، یہ نظریہ سراسر اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، برائی اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی مت جاؤ، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہراً برائی ہو یا خفیہ طور پر برائی ہو، برائی کے کسی جس میں برائی کا شائبہ تک ہو اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسان کو ناحق قتل مت کرو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کو ناحق مت کھاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں کمی ہرگز مت کرو۔ ناپ تول میں یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف کسی چیز کا وزن کرنا مراد نہیں، بلکہ اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اپنے اوقات کو کس طرح صرف کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح نبھا رہے ہیں، فرمایا کہ ان کو پورا پورا کرو۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور اگر کہیں تمہیں حکم بنایا جائے، فیصل بنایا جائے، فیصلہ کرنے والا بنا دیا جائے، قاضی اور جج بنا دیا جائے، تو
انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگر دوسری طرف تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، تمہارے قریبی دوست ہی کیوں نہ ہوں، اپنی رشتہ داری اور قربت کے اوپر انصاف کو ترجیح دینی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور آگے فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تمہیں اس چیز کی وصیت کی جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ ان 10 چیزوں کے اوپر عمل کرنا، ان کے اوپر چلنا، یہ گویا سیدھے راستے کے اوپر چلنا ہے، اور یہی نجات کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع اور پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کے علاوہ کئی راستوں کے اوپر مت چلو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں راستوں سے بھٹکا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اگر تمہارے اندر تقوی ہے تو تم ان نصیحتوں کو اپنے پلے باندھ لو اور ان 10 چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اور اہل ایمان کو اور دین کے داعین کو نصیحت کی گئی کہ وہ اللہ کی طرف بلانے کے معاملے میں ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کریں، اور کسی کے ساتھ اگر جھگڑنا بھی پڑے، کسی کو جواب بھی دینا پڑے، تو حکمت کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ اس کو جواب دینا چاہیے، اور اس کو اپنی ذات کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری قربانی، میری نماز، میری زندگی اور میری موت یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ تو درس دیا گیا کہ ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرو، ہر معاملے کو اللہ کی طرف منسوب کرو، اسی میں مسلمان کی نجات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله